وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. ہماری جماعت کے معروف ادارہ جامعۃ الصبور اس کے زیر انتظام یہ سالانہ پروگرام ہے. اللہ اس جامعہ کو مزید بلندی اور عروج عطا فرمائے. تھوڑا سا آگے کر دو اس کو، آگے چلو. بس 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 بس. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ یہ حفظ والی دولت ان کے سینوں میں زندگی کے آخری سانس تک محفوظ رکھے. مولانا کی بیٹی حافظہ بنی، یہ بڑا شرف ہے. اللہ ہماری اس بیٹی کو علمی میدان میں مزید ترقی سے مالا مال فرما دے. وقت کافی ہو گئے ہیں. مجھے کہا گیا تھا کہ 10 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، اور مسجد کی گھڑی جو ہے وہ 1:25 بتا رہی ہے. میرے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں ابھی جوان ہوں؟ میں پچھلے 24 سال سے شوگر کا مریض ہوں. آج میری طبیعت انتہائی مضمحل ہے. یہاں طلبہ بھی ہیں، علماء بھی. آپ دعا کر دیں.
کہ اللہ مجھے کچھ گفتگو جو میں خلیفہ اول کی عظمت کے موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ جس طرح اللہ کے سارے نبی مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، اولا، برتر، بالا قدر اور سب سے افضل اگر کوئی نبی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، صحابہ ہی ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ۔ کہ تیرے جو یار ہیں نا، یہ یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ اللہ کی فوج قرار دی۔ یہ ابھی نعت خان بٹ پاک فوج کے متعلق نظم پڑھ رہے تھے۔ ملک کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ اگر ملک کی فوج کی وفاداری پہ کوئی تنقید کرے تو یہ بغاوت ہے۔ بندیالوی کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ مجھ پہ تنقید ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے بزرگوں پہ بھی ہو سکتی ہے، علماء دیوبند پہ بھی ہو سکتی ہے، علماء بریلی پر بھی، علماء اہل حدیث پر بھی، کسی فقیہ پر، مفتی پر، مفسر پر، محدث پر تنقید ہو سکتی ہے، اس کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے اعمال سے بھی بحث ہو سکتی ہے، میرے مرشد کے اعمال سے بھی بحث ہو سکتی ہے، سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، وہ تنقید سے ماورا ہیں۔ صحابیت کا جو درجہ ہے
یہ کسبی نہیں وہابی ہے. ایک کسبی تے وہابی طالب علم بھی سمجھ نہیں ہے, تو بھی نہیں ہے, شہریوں کو تو نہیں ہے, انہوں سمجھنا وہابی. طالب علموں کو بھی سمجھ نہیں ہے, تو میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی. صحابیت کا درجہ کسبی نہیں وہابی ہے. کسب کہتے ہیں کمائی کو, کوشش, محنت کر کے, کوشش کر کے بندہ صحابی بن جائے, زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے, جہاد کرے صحابی بن جائے, ذکر کرے صحابی بن جائے, تہجد پڑھے صحابی بن جائے, خیرات کرے صحابی بن جائے. نہیں ہو لوگو, اگر علم کی وجہ سے صحابیت کا درجہ کسی کو ملنا ہوتا تو امام اعظم صحابی ہوتا, اور تقوی کی وجہ سے ملنا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا. صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا, عمل کرنے سے نہیں ملتا. پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے, اور جو سمجھ پائیں گے وہ بڑی لذت محسوس کریں گے. بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی ہے. ان کے اعمال سے بحث تب ہو جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہو. پھر آپ بحث کریں کہ پہلے اچھے عمل تھے, پھر ان کے عمل غلط ہو گئے. جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں, یہ عطا الہی ہے, وابی ہے, وابی. آئی سمجھ آپ کو کہ نہیں؟ تھک گئے ہو؟ تھوڑا سبحان اللہ دا کوئی سٹاک رہ گیا کہ سارا خرچ کر چھڈیا جی؟ کسبی نہیں ہے, میرے اشارے کو سمجھیے گا. وابی ہے, عطا الہی ہے. اللہ نے امام اعظم کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا. بلال, حبشے کے بلال کو رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا ہے. وہ کیا بن گیا پھر؟ اگر آپ ہاتھ کھولیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ہاتھ کھولو تھوڑا سا. بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا, پھر حبشے سے اٹھایا, پھر منڈیوں میں بکوایا, پھر مکے میں پہنچایا, پھر رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لایا. اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو پھر بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا ہے. جنت میں پہنچا کے. نعرے نہیں. اللہ ہمیں جنگ سے محفوظ رکھے. انڈیا سے اگر جنگ ناگزیر ہو گئی نا, نعرے مارن دا مزہ پھر محاذ تے. کچھ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے بھائی نعرے مرو تو پھول جانے نظر, میری وہ عادت نہیں ہے بھائی. آپ سبحان اللہ کہہ دیں, پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دیں. صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا.
اس لیے صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ سب صحابہ کلن وعد اللہ الحسنی، سب صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کے درجوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، کس کا درجہ کم ہے، کسی کا اس کا زیادہ ہے، کسی کا اس سے۔ خود قرآن نے سورۃ حدید میں کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ خود قرآن نے فرق رکھا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ پچھلوں سے کیا ہے۔ پھر میرے نبی کا ایک ارشاد ہے، اس ارشاد نے بتایا کہ درجوں میں فرق ہے۔ میں ارشاد پڑھ دیتا ہوں، آپ سب کو وہ ارشاد یاد ہے۔ میرے آقا نے کہا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیوں بھئی ستارے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی روشنی کم۔ کوئی ان میں ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی حیدر کرار ہے، کوئی طلحہ و زبیر ہے، کوئی بلال ہے، کوئی معاویہ ہے۔ ایک جیسے تو نہیں ہے نا، لیکن ہے ستارہ، ہے ستارہ۔ کہتے ہیں خطابت اس کا نام ہے کہ خطیب چھپا کے بات کرے اور سامعین اس پردے کو ہٹائیں۔ یہ مزہ ہے، یہ ہے خطابت۔ خطیب بات چھپا کے تھوڑی سی کرے اور سامعین اس پردے کو۔ کہوں بات سمجھ آؤ گے؟ سارے صحابہ ستارے ہیں، کوئی بڑا کوئی۔ پھر معاویہ بھی ستارہ ہے، اس کا والد ابو سفیان بھی ستارہ ہے۔ پھر سعد ابن ابی وقاص بھی ستارہ ہے، عثمان ذو النورین بھی ستارہ ہے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر کبھی ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ میں نے کالی بدلیاں کس کو کہا؟ کالی بدلیاں یہ کالی بدلیاں میں نے ان الزامات کو کہا جو لوگ کہتے ہیں معاویہ نے یوں کیا تھا، طلحہ نے یوں کیا تھا، عثمان نے یہ کیا تھا، ان کو میں نے کالی بدلیاں کہا ہے، وہ تنقید۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستارے کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ کون نہیں سمجھے۔ یہ جو معاویہ پہ تنقید کرنے والا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ صحابی پہ تنقید کرنے والے سے میرا سوال ہے، تو بتا تو کون ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ اور جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ تو اپنی خیر منا، تو اپنی آخرت سوار۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات۔ لوگ عظمت صحابہ پہ جملے بولتے رہتے ہیں، میں اشاعت التوحید کا نمائندہ ہوں۔
ایک جملہ میں بولتا ہوں صحابہ کی عظمت پر، آپ اسے بینر کی زینت بنانا چاہیں بنائیں، میرا حوالہ نہ دیں، میرا حوالہ نہ دیں، میرے حوالہ دیے بغیر آپ اسے زینت بنائیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات، اے بڑا ہال ہے جی آخیا نے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میرا مزاج نہیں، اے نعرے آلہ تے اے میرا کوئی مزاج۔ میں حضرت امیر معاویہ کی شان پہ گفتگو کروں گا جامع حقانیہ میں انشاءاللہ، میرا دل ہے کہ میں وہاں یہ گفتگو کروں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیشات تو توحید والے صرف توحید ہی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اور موضوع آندہ کوئی نہیں، ہمیں بڑے موضوع آتے ہیں، بڑے موضوع آتے ہیں، ہم ہر موضوع پہ بول سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں ایک خیال آتا ہے، وہ خیال ہمیں کھا جاتا ہے کہ دوسرے موضوعات پر تو دوسرے علماء بھی گفتگو کر رہے ہیں، توحید کے موضوع پر صرف ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بھی اس کے حق کے دوسری طرف چلے گئے تو توحید کون بیان کرے؟ یہی ہے، صرف ایک یہی چیز کھا رہی ہے ہمیں، ورنہ اصلاح معاشرہ، پردہ، شراب نوشی، سارے موضوع، ہم پڑوسیوں کے حقوق، سارے موضوعات پہ بولنا چاہیے، لیکن ہم سوچتے ہیں اس پر تو علماء بول رہے ہیں، ہم اپنا محاذ چھوڑ کے جس محاذ پر کوئی نہیں آ رہا ہے، توحید بیان کرنی سوکھی ہے۔ توحید بیان کرنی آسان ہے؟ بولو آسان ہے؟ چندے بند ہوتے ہیں، چندے مقتدی گھٹتے ہیں، لوگ وہابی کہتے ہیں، گستاخ ہے، منکر ہے، اور توحید پہ پردہ ڈالو، ہفتہ وار محفل ذکر کرواؤ، بتیاں بند کر دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ حضرت صاحب باہر نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آ رہے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں، ہاتھ تھگے کرو نا جی۔ ہم بھی یہ شروع کر دیں نا، ہمارے ہاتھ بھی چومیں گے لوگ۔ ہم مسجد سے باہر نکل کے روڈ پہ آتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے، منچلے دیکھ کے کہتے تو کیوں تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، اس لیے کہ بند کمروں میں الا اللہ کی ضربیں لگواتا ہے۔ اور اشاعت التوحید کے نوجوانوں اور اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والوں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، انہاں لوگاں کو لوں لا الہ الا اللہ دیاں ضربہ نہ لوا، انہاں نو الہ دا مینا دس، مینا بتا ان کو بتا الہ کا مینا کیا ہے، الہ کا مینا بتا، پھر باہر نکل، میں دیکھتا ہوں لوگ تیرے ہاتھ کیسے چومتے ہیں، لوگ تیرے گھٹنوں کو ہاتھ کیسے لگاتے ہیں۔ ہمیں یہی چیز کھائے جا رہی ہے کہ ہم یہ محاذ چھوڑ دیں، دوسرے محاذوں کی طرف چلے جائیں، اور وہ تو اور علماء بھی بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس محاذ پہ کون کھڑا رہے گا؟ توحید بیان کرنا، شرک کے خلاف آواز اٹھانا، اے سوکھا؟ اللہ دی قسم اے جنیاں دا کام میں، جنیاں دا کام میں، جنیاں دا
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد. تے پنجابی کی آدھے جنا ایک خسریاں دا کام نہیں. خسروں کا کام نہیں ہے توحید بیان کرنا، شرک کے خلاف آواز اٹھانا اور شرک کی باریک سے باریک رگوں کو کاٹنا، یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے. میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد حضرت شیخ القرآن نے پہلی تقریر ہماری مسجد میں آ کے کی تھی. تو حضرت شیخ القرآن نے کہا تھا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو کہتا ہے ہائے چندہ، ہائے مدرسہ، ہائے چندہ، اور میں کہتا ہوں ہائے توحید. مدرسہ رہے یا نہ رہے، رب کی توحید باقی رہنی چاہیے، ورنہ ہمیں یہ سارے موضوع بیان کرنے آتے ہیں. معاویہ کی عظمت پر کوئی آئے اور ہم جیسا بیان کر کے دکھائے، ہمیں سارے موضوع آتے ہیں اور ہم نے اس پر کام کیے ہیں، مشکلات اٹھائی ہیں، دکھ اٹھائے ہیں. جو صحابی پہ تنقید کر رہا ہے معاویہ پہ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے جس پہ تو تنقید کر رہا ہے؟ اس کو میرے نبی نے سحری کے وقت رمضان المبارک میں سحری کے وقت دعا دی تھی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. سحری کے ٹائم تمہیں شرم نہیں آتی تنقید کرتے ہوئے؟ تیرا مرشد دعا مانگ دے، تیرا پیر دعا مانگے، کہتا ہے جی مرشد دعا کیتی ہے عرش دا سینہ چیر کے ٹر گئی ہے. تیرا مرشد دعا کرے وہ عرش کا سینہ چیر کے چلی جاتی ہے، اور کائنات کا سرتاج معاویہ کے لیے دعا کرے ان پہ تو تنقید کرتا ہے. اور دعا بھی سحری کے تھے. میں کس طرف چل نکلا یار؟ جو تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا تھا، میں نے تمہید باندھی. سارے صحابہ جنتی ہیں، سب مومن ہیں، سب متقون ہیں، سب راشدون ہیں، لیکن جس طرح نبیوں میں سب سے اعلیٰ آمنہ کا لال ہے نا، اسی طرح صحابہ کی جماعت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے. سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے. کنیے تقریر میری سمجھی؟ میں حضرت ابو بکر دی عظمت بیان کی، اس آگے حاجت روا مشکل کچھ. تو آپ پھاڑ کے رکھو نا. سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے. اللہ کی منشا یہی ہے. پھر کبھی آؤں گا تو پھر اللہ کی منشا بتاؤں گا بھی صحیح. اب تو بس صرف کہتا ہوئے نکل رہا ہوں. اللہ کی منشا یہی ہے کہ ابو بکر سب سے اعلیٰ ہے. آمنہ کے لال کا نظریہ یہی ہے کہ ابو بکر سب سے اعلیٰ ہے. میرے نبی کا نظریہ یہی ہے، اور میرے نبی نے اپنا نظریہ لوگوں کو اس دن بتایا تھا جب نکاہت اور کمزوری اور ضعف کی وجہ سے میرے نبی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اور میرے نبی نے کہا تھا میں مسجد میں نہیں آ سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے نبی نے اپنا نظریہ اس دن بتایا تھا۔ کیوں بھائی طلبہ کرام اور علماء اعظام، ہماری فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں فقہ کی بات کر رہا ہوں۔ جو سب سے زیادہ عالم ہو، جو سب سے زیادہ عالم ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ اور فریق مخالف کے ہاں امام بن ہی وہ سکتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو۔ میرے نبی نے ابو بکر کو حکم دے کے اپنا نظریہ واضح کیا کہ تمام صحابہ میں ابو بکر سب سے بڑا عالم بھی ہے، افضل بھی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ محمد کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ اس سے جنگ بولدا، یہ جنگ دا نا، یہ ساڈے کول پڑھ کے آیا۔ جنگ والوں میں تو ایک جذبہ ہے نا، عظمت نماز پڑھائے۔ اس دن حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے، جہاد پہ گئے ہوئے تھے۔ کہاں تھے؟ بولتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ۔ میرے نبی کا چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ دوسرے بیٹے عبید اللہ کہاں تھے؟ تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ حسنین کریمین کہاں تھے؟ بولو بولو ذرا زور سے بولو یار۔ حضرت علی مدینے میں، چچا عباس مدینے میں، چچا کے بیٹے مدینے میں، نواسے مدینے میں۔ میرے نبی نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو، تو من کن تو مولا و فعلی، مولا سے خلافتیں ثابت کرتا پھرتا ہے۔ مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے، مولا کا معنی امام ہوتا ہے۔ کس لغت نے کیا ہے مولا کا معنی امام؟ کس عربی لغت نے مولا کا معنی کیا ہے خلیفہ؟ مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی غلام۔ جی اکو سے مولا دا معنی غلام اور اس کا دوسرا معنی آقا، مالک۔ اے مولانا، مولوی، اے بھی تو ایڈا فخر نہ کرو، کوئی بڑا بڑا لفظ ہے مولانا۔ وہ جو صحابہ کے غلام ہوتے تھے نا وہ مولا کہلاتے تھے، اور وہ بڑے عالم ہوتے تھے۔ کیوں؟ وہ ہر وقت صحابی کے ساتھ رہتے تھے، اس کے گھر میں رہتے تھے۔ غلام جو ہوتے تھے علم حاصل کرتے تھے۔ تو کوئی باہر سے بندہ آیا مدینے کے باہر، اس نے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عباس، ابن عباس کا غلام ہوں۔ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن مسعود، میں ابن مسعود کا غلام ہوں۔ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عمر، میں ابن عمر کا غلام ہوں۔ اس نے کہا انتم کلکم مولویون، تسی سارے غلام۔ اتھو نکلیا یہ مولوی۔ خلافتیں، امامتیں، من کن تو مولا ہو، فعلی مولا سے ثابت نہیں ہوتی۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس پر بڑا شور ڈالا جاتا ہے۔ نبی پاک نے انتقال سے 4 دن پہلے قلم دوات مانگی، لے آؤ میں تمہیں کوئی چیز لکھ کے دوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، لے آؤ۔ حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔
بڑا اعتراض ہے او جی حضرت علی دی خلافت لکھنا چاہتے سن، حضرت عمر آڑے آ گئے، حضرت علی دی خلافت لکھنا چاہتے سن۔ میں آخیا اس قلم دوات مانگنے سے تقریباً 80 دن پہلے من کن تو مولا و فالی مولا آپ نے کہہ دیا تھا، خلافت کا اعلان اتھے ہو گیا سی، ہون کیوں لکھنا چاہتے سی؟ معلوم ہوتا شک تینویں ہے، اتھے نہیں ہویا۔ طالب علم جو یہاں بیٹھے، علماء جو بیٹھے، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر طالب علم سن لے تو، ورنہ یہ قوم بڑی عجیب قوم، انہیں تو من بڑا ڈر لگتا، سن لے تو ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے قلم دوات مانگی، حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ایسا کیوں ہوا کیوں ہوا؟ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی، ایسا کیوں ہوا؟ اصل میں میرے پیارے پیغمبر امتحان لینا چاہتے تھے۔ وہ حجت الوداع والا خطبہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اے انہاں نو یاد ہے، اے خطبہ انہاں نو یاد ہے، میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا تھا، پاس ہو گیا۔ اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ اگر یہ تحریر ضروری ہوتی، اس کے 4 دن بعد نبی پاک اس دنیا میں زندہ رہے، آپ نے پھر تو کاغذ قلم، اور اگر حضرت عمر نہیں لائے تھے حضرت علی لے آتے، وہ بھی نہیں لائے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت عمر کے جواب سے سارے صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ مطمئن ہو گئے۔ یہ جمعرات عشاء کا نماز کا وقت ہے، حضرت ابوبکر امام بنے، ایک نماز، جمعے کی 5، 6، ہفتے کی 5، 11، اتوار کی 5، 16، سوموار کی صبح۔ میرے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر نے میرے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہو، مصلے پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائیں۔ آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں، آپ نے دیکھا وہ پرانا محراب جو ہے مسجد نبوی کا پرانا محراب، اس کے بالکل پہلی صف میں آپ کا روضہ ہے، قبر منور ہے۔ آپ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اس میں سے ایک کھڑکی کھلتی ہے جس پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، پردہ مسجد میں کھلتی۔ ایک دن جو نماز ہو رہی ہے نا، میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی، فرمایا مجھے وضو کرواؤ، میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وضو کروایا گیا، آپ کھڑکی میں سے تشریف لائے، 2 آدمیوں کے کاندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پاؤں مبارک آپ کے زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں۔ اٹھاؤ ذرا، تھوڑی جی دیر ہو، نیند تے آ گئی، تے میں بھی آلے سرگودے جانا، تے پھر جمعہ بھی ہے صبح، رات بھی میں وزیر آباد سے تقریر کر کے صبح 3 بجے گھر پہنچا ہوں۔ تھوڑی سی دیر ہے انشاءاللہ، آپ جاگ کے گزاریں۔ مسجد میں جو داخل ہوئے نا، اس طرف کے نمازیوں نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ نبی آ گئے۔ نبی، کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا اس طرف سے جو آپ داخل ہوئے کہ نبی آ گئے۔ ابو بکر نے مصلے سے قدم پیچھے ہٹائے، پیچھے ہٹے، نبی جو آ گئے۔ پھر میں نے کہا تھا نا خطیب چھپ کے بات کرتا ہے، سامعین پردہ ہٹاتے ہیں، نبی جو آ گئے۔ اور یہ سچا عاشق جو تھا،
نبی آ جائے تو جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ مصلی پہ نہیں ٹھہر سکتا، نہیں ٹھہر سکتا۔ جب آپ نے حضرت ابوبکر کو دیکھا نا کہ وہ قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں، بس ساری تقریر پہ میرے یہ جملے بھاری ہو جائیں گے، آپ غور سے سنیں گے اس کو۔ آپ نے دیکھا کہ ابوبکر نے قدم پیچھے ہٹائے، آپ نے فرمایا مکانک یا ابابکر، مکانک یا ابابکر، مکانک یا ابابکر۔ کتنی مرتبہ کہا؟ اس کا ترجمہ میں کروں گا اپنے خطیبانہ رنگ میں۔ آپ کو جن کو تو میں لفظ نہیں کہتا، آپ سب کو حضرت ابوبکر سے محبت ہے، آپ سب کو محبت ہے، اس محبت میں ڈوب کے سنیں گے۔ مکانک یا ابابکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ ابھی جملہ وہ نہیں آیا، تسی نہر آن تو پہلے کپڑے لا چلے۔ مکانک یا ابابکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ مکانک یا ابابکر۔ طلبہ اور علماء ذرا لفظوں پہ غور کرو۔ مکانی یا ابابکر، میری جاتے کھلوتا رہے، میری جاتے کھلوتا رہے، نہیں آکھیا اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ میرا نبی بتانا چاہتا ہے ہونے جا ابو بکر دیے، ہونے جا، اب یہ جگہ ابو بکر کی ہے۔ تو میرے نبی نے اپنے نظریے کا اعلان کیا کہ مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا۔ اللہ کا منشا بھی یہی ہے، ابو بکر سب سے اعلیٰ۔ میرے نبی کا نظریہ یہی ہے، ابو بکر سب سے اعلیٰ۔ حیدر کرار کا خیال بھی یہی ہے، ابو بکر سب سے اعلیٰ۔ کتاب الشافی اٹھاؤ، اس میں آپ کو حضرت علی کا یہ نظریہ ملے گا، خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر۔ وہ کتاب میری نہیں ہے، کتاب میری نہیں ہے، کتاب تیری ہے۔ اس میں حضرت علی کا یہ نظریہ لکھا ہوا ہے، خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر۔ بس یہ میری تقریر کے آخری حوالہ ہے میری تقریر کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، لیکن حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے بہت سی شادیاں کی۔ 18 بیٹے ہیں حضرت علی کے۔ کتنے؟ توان کتنے یاد ہیں؟ تم نے شین کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تم نے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تمہیں 2 یاد ہیں، کتنے ہیں؟ 18 بیٹے۔ یہ علی اصغر تھے، علی اکبر، یہ تم نے جو نام بنایا نا علی اصغر تھے، علی اکبر، یہ میں بتاتا ہوں کہ نام کیا ہے۔ اپنی تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ نا، تذکرۃ الائمہ اٹھاؤ، تاریخ یعقوبی اٹھاؤ، مسعودی کی مروج الذہب اٹھاؤ اپنی تاریخ کی کتابیں۔ حضرت علی کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا محمد۔ کس کے نام پر؟
محمد، جس کو تم کہتے ہو محمد ابن حنفیہ. حنفیہ تے اس دی ماں دا نام ہی نہیں، اس قبیلے کا نام ہے جس قبیلے سے اس کی ماں کا تعلق تھا. بیٹوں کو ماں کی اور قبیلے کی نسبت سے پکارتے ہیں کہ باپ کی نسبت سے پکارتے ہیں؟ اس کو محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو؟ مورخین تاریخ دان طبقہ اس کو محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو؟ یہ کہانی پھر صحیح، کسی نے سننا ہو تو میں 9 محرم کو سرگودا میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کر دیں. اس محمد نے کیا کیا تھا کہ تم اسے نہیں بتانا چاہتے ہو کہ اے بھی علی دا پتر ہے، چھپاتے ہو اسے؟ نام رکھا محمد. کس کے نام پر؟ تو یہاں جو شہری بابو لوگ بیٹھے ہیں، بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے. دیکھیں نا حضرت علی نے کتنے خوبصورت نام رکھے نبی پاک کے نام پہ، محمد. لوگوں کو عادت ہوتی ہے بے نواں جیا نہ ہوئے، آئی تو پہلے کسی نہ رکھے. پھر وہ رکھتے ہیں عشاء، عشاء اندھیرا. بیٹی کا نام عشاء، ہمارے پڑوسی نے رکھ دیا عشاء. میں دسو میں آ کو رکھنا سی تے صبح رکھنا سی. اللہ دا بندہ صبح اجالا فجر. وریشا وہ قرآن میں نہیں ہوتا زینتوں وریشن، زینتوں وریشن، وہ سمجھے واؤ ریشا نہ لے وریشا. ایک عالم تھے کس زمانے میں فیصل آباد سے گاڑی چلا کرتی تھی شاہین ایکسپریس، اور وہ بڑی تیز اور مشہور گاڑی تھی کہ بہت تیز چلتی ہے کراچی کے لیے. اب تو بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، اس وقت وہ بڑی مشہور تھی شاہین. تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے استاد جی میری بیٹی ہے بولتی بڑی، ہر وقت بولتی روندی. میں نے کہا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا جی شاہین. میں کہا تو چھوٹے اسٹیشن تے کھلوندی نہیں، تو نہ ہی ایسا رکھ دیتا. اچھے نام رکھ لیجیے. محمد. بیٹیوں کے نام عائشہ، رملہ. میرے نبی کی ایک نواسی ہے امامہ، زینب کی بیٹیاں امامہ. تو حضرت علی نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ پھر بیٹا ہوا نا تو لوگوں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا محمد کے بعد رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کس نے؟ اور یہی ابو بکر جو حضرت علی کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا چھوٹا بھائی ہے، کربلا میں اسی ابو بکر نے اپنے بھائی سے پہلے جام شہادت نوش کیا تھا. اسی ابو بکر. بچوں کے نام پیاروں کے نام پہ رکھتے ہو کہ دشمنوں کے نام پہ؟ تو حضرت علی کو سب سے زیادہ پیار پھر کس سے تھا؟ تبھی تو اپنے بیٹے کا نام رکھا کہ ابو بکر تو دنیا سے چلا گیا، تو نے بے وفائی کر دی، میں بے وفا نہیں ہوں، میں نے بیٹے کا نام تیرے نام پہ ابو بکر رکھا ہے، بلاؤں گا اسے یاد کروں گا تجھے. کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا تیری آواز تو آیا کرتی. پھر بیٹا ہوا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر. حضرت حسن کی شادی ہوئی، بیٹا ہوا،
نام کیا رکھا ہے بابا؟ نام آپ نے رکھنا ہے. فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر. بیٹا ہوا اس کا نام عثمان. حضرت حسین کا بیٹا ہوا اس کا نام عمر. توجہ ہے آپ کی؟ بات تو اتنی زبردست کروں گا لیکن آپ ہاتھ اٹھا کے مجھے داد دیں گے اور یہ اس پر میں اپنی تقریر ختم کر دوں. یہ بالکل اختتامی جملے ہیں میرے. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ دوسرے کا، پوتے کا. بندیالوی کہتا ہے جس گھر کے کمروں میں اور جس گھر کے برآمدوں میں اور جس گھر کے آنگن میں اور جس گھر کے سین میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں وہ گھر رافضیوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے. اہل سنت کے گھروں میں یہ بچے کھیلتے ہیں. اہل سنت کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں جن کا نام ابو بکر ہوتا ہے. اہل سنت کے گھر ہوتے ہیں جن میں بچے کھیلتے ہیں جن کا نام عمر ہوتا ہے. اللہ کا منشا یہی تھا، میرے نبی کا نظریہ یہی تھا، حضرت علی کا خیال یہی تھا. طالب علموں کے لیے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ ان کی علماء کے لیے، طالب علموں کے لیے ان کی تقریر بن جائے. مشرکین مکہ کا خیال بھی یہی تھا کہ محمد کے بعد امت میں ہے تو ابو بکر ہی ہے. وہ کب کھلی بات جب ابو سفیان نے احد کے میدان میں نعرہ لگایا تھا اين محمد کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جواب دینے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو جواب نہیں دینا. اس کے بعد ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا اين ابو بکر، اين ابو بکر. پھر اس نے تیسرا نعرہ لگایا اين عمر. ان کو بھی پتا تھا کہ دین اسلام میں محمد کے بعد اگر کوئی دوسرا فرد ہے تو وہ ابو بکر ہے. توحید بیان نہ کروں تو شاید روٹی ہضم نہ ہو. تے روٹی بڑی زبردست کھوائی انہوں نے، بڑی زبردست. پورا لحاظ رکھا ہے انہوں نے. ہمارا شوگر والوں کا بھی لحاظ رکھا ہے، بلڈ پریشر والوں نے بھی لحاظ کیتا ہے. انہوں نے کیا بات ہے کھانے کی. اللہ رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اين ابو بکر، کوئی جواب نہیں. اين عمر، کوئی جواب نہیں. اب وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا یہ تینوں نہیں رہے نا تو پھر کچھ نہیں رہا. جوش میں، خوشی میں آ کے نعرہ لگایا اولو حبل، اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو، حبل نے ہماری مدد کی ہے. یہ حبل کون ہے؟ بوت 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 حبل بوتے. اے حبل حضرت آدم دا پتر ہے. حابیل دنیا کا پہلا شہید ہے. اے پیر زادہ نہیں، نبی زادہ ہے جی. یہ صاحب زادہ نہیں ہے، نبی زادہ ہے. حبل وہ حابیل بدلتا بدلتا مکے میں آ کے کیا ہو گیا؟ حبل. اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل نے ہماری مدد کی. میرے نبی نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے، اس کو جواب دے. اللہ اعلی واجل. ادھر سے نعرہ کس کے نام کا لگا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کس کو پکارا ہے؟ اس نے کس کو پکارا تھا؟ حابیل کو، حابیل کو. اور ادھر سے کس کو پکارا گیا؟ حضرت عمر بیٹھے، ابو سفیان پھر کھڑے ہو گئے. لنا عزا،
ولا عزا لکم، ساڈی مدد تے عزا فقیر نہیں کیتی ہے۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ تے ہن حبل نو جفا مارنا، پھڑ کے رکھ۔ یہ ہوتا ہے مشرک۔